أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا جن لوگوں کی درخواستیں منظور ہو گئیں اور حج کا ان کا نمبر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے بلایا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. اللہ کا گھر مکے میں ہے جہاں پوری دنیا کے مسلم خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے وہ اللہ کا گھر ہے. جہالت کے زمانے میں اللہ کے گھر کی اتنی تعظیم عرب کے لوگ کرتے تھے. جہالت تھی، داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، جوان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اپنی تلوار سے غریبوں کی، مسکینوں کی، کمزوروں کی گردنیں کاٹتے تھے کہ ہماری تلوار کی دھار تیز ہے یا کھٹل ہے. اتنی جہالت تھی. لیکن وہ بھی اگر حرم شریف کے اندر کسی کے بھائی کا قتل کر کے، کسی کی بہن کا قتل کر کے، کسی کے باپ کا قتل کر کے وہ حرم شریف میں داخل ہو گیا تو اسے پھر حرم شریف میں قتل نہیں کرتے تھے. وہ بھی تعظیم کرتے تھے جبکہ جہالت کا زمانہ تھا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اب جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتنا مال دے کہ جس سے وہ حج کر جائے اور اسے تندرستی دے. کیونکہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور حج میں دو چیزیں لگتی ہیں. ایک تو دولت بھی لگتی ہے، مال خرچ ہوتا، دوسرے صحت اور تندرستی بھی ہو. کیونکہ وہاں پہ صفا مروہ پہ جانا ہے، جبل رحمت پہ جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے. بھاگ دوڑ کا کام ہے. 18-19 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، پوری دنیا کا مسلم وہاں پر ہوتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور دوستوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان کا نام آ گیا ہے، پورے میں اندازی ہو گئی ہے. 18 تاریخ کی الحمدللہ پہلی فلائٹ انڈیا سے سعودی جائے گی جدہ کے لیے. تو وہاں ہمیں جو ہے حرم شریف کی عزت اور قدر کرنی چاہیے. بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کسی کی کونی بھی لگ جاتی ہے، دھکا مکا بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں ہمیں تھوڑی برداشت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. کچھ مقامات وہاں پہ ایسے ہیں جو مقام ابراہیم ہیں. واتخاذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو وہاں پر. ان صفا مروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑی ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں. ان پہ حاجی صحیح کرتا ہے. اور جو ہے ہمیں وہاں پر ہر صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو ہمیں وہاں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے گھر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، انسان ذرا سی بات میں غصہ آ جاتا ہے اسے. شیطان تو چاہتا ہے کہ کیسی عبادت خراب ہو آدم کی اولاد کی. وہ تو ہمارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. قرآن شریف میں بہت جگہ اس کا ذکر آیا کہ ہمارا وہ کھلا دشمن ہے. تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور جو ہے اللہ سے ہمیں اپنی مغفرت کی اور تمام امتیائے محمد کی
مسلموں کی سب کی ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. آمین. اور جو ہے وہاں پر ہمیں، کیونکہ مینا میں بھی جانا ہے، حج کے 5 دن ہوتے ہیں صرف، باقی تو جو ہے مدینہ منورہ جانا ہے اور جگہ جانا ہے، جو زیارتیں ہیں وہاں بھی گھومنا جانا ہے. حج کے صرف 5 دن ہوتے ہیں. بھائی 8 تاریخ کو الحمدللہ احرام باندھا جاتا ہے حج کا، اور ظہر عصر 7 تاریخ میں احرام باندھ کے 8 تاریخ میں ہمیں مینا پہنچنا ہے. تو مینا میں ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ ادا کر کے، اور 9ویں تاریخ کو وہاں سے ہمیں رخصت ہو جانا ہے عرفات کے لیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ حاجیوں کو گویا ترانہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچیں گے. 9ویں کے دن میدان عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے. اور وہاں جب تک رہیں گے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو وہاں سے پھر ہماری واپسی ہوگی مزدلفے کے لیے. تو مزدلفے میں ہم جب مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے. اب مزدلفے میں آگے تو نماز وہ قضا ہو گئی یہاں کے حساب سے، لیکن وہاں جو ہے ہم تھوڑا آرام کر لیں گے. اس کے بعد میں جو ٹائم ہو جائے گا تو پہلے ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے، قضا نہیں کریں گے، قضا کا نام لیں گے، ادا کریں گے. اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اور پھر جو ہے اللہ نے توفیق دی تو رات بھر عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیں گے. وہیں سے پھر ہمیں کنکری بھی بیننی ہے، کیونکہ مینا میں آ کے تینوں شیطانوں کو کنکری بھی مارنی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مبارک عبادت ہے اللہ کی کہ یہ آخر ہو جاتی ہے عبادت. کیونکہ کلمہ طیبہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پہ یقین کرنا، اللہ کے فرشتوں پہ یقین کرنا، موت اور زندگی کا یقین کرنا، جنت اور دوزخ کا یقین کرنا، اچھی اور بری قسمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پہ یقین کرنا، اللہ کے نبیوں پر یقین کرنا، اللہ کی کتابوں پہ یقین کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد میں پھر ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں فرض ہے. تو 24 گھنٹے میں ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. اور اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں. بہرحال نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اس کے بعد میں سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں. روزے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہمیں بیماری ہے، ہم نہیں رکھ سکتے روزہ، تو اس کی قضا رکھ سکتے ہیں. یا جو ہے اتنی دولت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اور 2 فرض جو ہیں زکوٰۃ اور حج، یہ پیسے والوں پہ ہیں. زکوٰۃ کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو غریب مسکینوں کو دے دی، اور الحمدللہ اب تو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، وہاں پر دے دی. لیکن حج کے لیے شرائط ہے کہ پیسہ بھی ہونا چاہیے اور تندرستی بھی ہونی چاہیے. اگر تندرست انسان ہے تو جبھی وہ حج کر سکتا ہے، کیونکہ عبادت جو ہے تندرستی کی اور جوانی کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب حج کے لیے جائیں اور اللہ نے ہماری منظوری کر دی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو ہمیں یہ ہے کہ ہم جس کا جو حق ہے وہ ادا کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں. وہ چاہے ہمیں معاف کریں نہ کریں، ہم اپنی طرف سے پہل کریں. ہم شرم نہ کریں کہ ہمارا چھوٹا ہے، ہم اس سے معافی کیوں مانگیں. کیونکہ ہم اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بالکل پاک صاف ہو کے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے. اللہ بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ایک ہے حق الباد، ایک حق العباد. ایک عبادت ہے اللہ کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے فرائض ہیں. اللہ چاہے تو معاف کر دے یا جو ہے سزا دے دے ہمیں. لیکن جو حق انسانوں کے ہم پہ ہیں،
انسانوں کے حق ہیں, جانوروں کے حق ہیں, سب کے حق ہیں, تو ان کے حق ہمیں خود ہی ادا کرنے پڑیں گے. وہ معاف کریں گے تو معاف ہوگا, اللہ کے معاف کرنے سے معافی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن میں توفیق دی ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بالکل پاک صاف ہو کے جائیں, جس کا جو حق ہے وہ حق دے کے جائیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تم کو اسباب دیے کہ سفر کے لیے تمہارا پیسہ بھی ہے, ویزا کے لیے بھی تمہارے پاس خرچوں کو پیسہ ہے, وہاں کے لیے بھی خرچوں کو پیسہ ہے, گھر میں جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کھانے پی کا خرچہ ہے. اور اس کے بعد بھی اگر تم حج کے لیے نہ جاؤ تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے جو دل میں آئے وہ کرے, یہود اور نصارہ ہو کے وہ مرے گا. کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر بھی وہ حج کو نہ جائے تو یہود اور نصارہ ایمان کے بہت بڑے دشمن ہیں, ہمارے نبی کے بہت بڑے دشمن تھے اور اب تک دشمنی ہیں اور قیامت تک دشمنی رہیں گے. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بالکل پاک صاف ہو کے جائیں, سب کا حق ادا کر کے جائیں. اور وہاں پر جب ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کی برابر ثواب ہے تو وہاں پہ بے ادبی اور گستاخی کرنے کا بھی عذاب اتنا ہی ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ بے ادبی کر دی یا جو ہے وہ غصے میں کسی سے جھگڑا کر لیا. تو حرم شریف کی ہم 27 کلومیٹر تک حدود ہے حرم کی, تو ہم جو ہے حرم کا لحاظ کریں اور اس کا ادب لحاظ کریں اور اللہ کے خوف سے ڈریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور زیادہ سے زیادہ ہم وہاں طواف کریں, کیونکہ طواف نہ تو مدینے میں ہو سکتے نہ دنیا میں کہیں ہو سکتے, طواف صرف مکے میں ہی ہوگا اللہ کے گھر کا. تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں طواف کرنے کی, کیونکہ سب سے بہترین عبادت وہاں طواف کی ہے. نماز تو ہم پڑھیں گے ہی, نماز تو فرض ہے ہی, کلام پاک بھی پڑھیں گے, لیکن کلام پاک تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, مدینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن طواف صرف وہیں ہوگا اللہ کے گھر کا. تو ہم زیادہ سے زیادہ طواف کریں. بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو طواف میں جو ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو کعبے کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.